بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ، اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں کچھ بات کروں گا ان دوائیوں کے بارے میں جن کو بینزوڈائزپینز کہا جاتا ہے، اور عام زبان میں ان کو نیند کی دوائیاں کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے اکثر پیشنٹس جو سائیکائٹری کے ڈس آرڈرز کے شکار ہوتے ہیں یا نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ خود سے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی اکثر پرسکرائب کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ جو میڈیکیشنز ہیں یہ بہت ہی کامن ہیں، آپ نے نام سنے ہوں گے، جیسے کہ ویلیم ہے، لیگزوٹنل ہے، ریووٹرل ہے نیز کے نام سے، میگورا کے نام سے، اور بہت ساری اور میڈیکیشنز ہیں، ایلپ زینکس کے نام سے ہے۔ تو یہ ساری جو میڈیکیشنز ہیں یہ بینزوڈائزپینز کہلاتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ گابا ریسیپٹرز کے اوپر کام کرتی ہیں، اور گابا ریسیپٹرز پہ، گابا اے ریسیپٹرز پہ جب یہ کام کرتی ہیں تو اس کا دو امپورٹنٹ نتائج ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے گھبراہٹ، بے چینی میں فوراً کمی آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے نیند بھی آتی ہے۔ اکثر لوگ جن کو یہ پرابلمز ہوتے ہیں وہ اس کو اکثر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی جو سائیکائٹری کی میڈیکیشنز ہیں وہ آپ کو ایون اکثر جو ہے وداؤٹ پرسکرپشن بھی مل جاتی ہیں، لیکن یہ جو نیند کی دوائیاں ہیں بینزوڈائزپینز، اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر کی ایک پرسکرپشن آپ کے پاس ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ادویات ہیں ان کے بارے میں پوری دنیا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو ایک انسپروائز طریقے سے لیں گے، بغیر ڈاکٹر کے جو ہے نا وہ ایگزیکٹ ایڈوائس کے بغیر لیں گے، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے آپ کو گھبراہٹ، بے چینی ہوتی ہے یا آپ کو نیند نہیں آتی، تو کسی نے آپ کو بتا دیا کہ جی آپ زینکس یا ایلپ لے لیں، تو آپ نے وہ لینا سٹارٹ کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مقدار کو بڑھایا جاتا ہے، بندہ خود سے بڑھا دیتا ہے، اور کیونکہ یہ سارا کچھ ظاہر ہے ڈاکٹر کے مشورے سے تو ہو نہیں رہا ہوتا، خود سے پیشنٹ اکثر کر رہا ہوتا ہے، تو جب وہ اکثر ہمارے پاس پھر آتا ہے تو وہ کافی جو ہے اس کی ڈیپینڈنس اس میں ہو چکی ہوتی بندے میں، اور وہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اب ان سے مجھے جان چھڑانی مشکل ہو رہی ہے۔ تو یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، اسی لیے پوری دنیا میں اس کے لیے ایک کرائٹیریا ہے کہ ڈاکٹر کی ویلڈ پرسکرپشن ہو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈاکٹرز بالکل اس کو یوز کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو کہ بالکل ہی ممنوعہ قسم کی دوائی ہو، یا مطلب ایسی ہو کہ جو ہم بالکل سٹارٹ نہ کرواتے ہوں، بلکہ اس کے بڑے مفید یوزز ہیں، اس کے بڑے مفید استعمال ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی کو گھبراہٹ، بے چینی، خوف کا مرض ہے، تو ظاہر ہے کہ جو مین دوائی ہے اس کو تو کچھ ہفتے لگیں گے اپنا اثر دینے میں، لیکن ان کا اثر کیونکہ فوراً ہوتا ہے، تو وہ جو ایمرجنسی پیریڈ جس میں بندے کے اوپر بنی ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اس میں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، اور بندے کو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی انزائٹی سے، اسٹریس سے کوپ کر سکے تھوڑے عرصے کے لیے۔ تو بیسیکلی یہ اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن پھر اس کو جب ہم یوز کرواتے ہیں تو عموماً زیادہ تر مریضوں میں ہم 4 ہفتے سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ دینی پڑے، اور اس کو آہستہ آہستہ سے کم کر دیتے ہیں۔ اگرچہ کچھ پیشنٹس میں یہ ایکسیپشن ہوتی ہے، لیکن وہ پھر ان کے سائیکائٹرسٹ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم کیوں اس سے زیادہ عرصے کے لیے دوائی چلانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی ہماری باڈی میں ایک فنامنا ہے ٹالرنس کا۔ ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی دوائی دیتے ہیں کسی بندے کو، تو ہماری جو باڈی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک نظام رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے، اور اس مالیکیول کا اثر کم کرنے کے لیے اپنے ریسیپٹرز کے اندر کچھ تبدیلیاں لے کے آتی ہے۔ ان تبدیلیوں کے آنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہی دوائی جو پہلے بہت اچھا اثر کرتی تھی، آہستہ آہستہ اس کے اثر میں کمی آنے لگتی ہے، اور پھر بندے کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اب اس کی مقدار کو بڑھانا پڑ رہا ہے سیم افیکٹ لینے کے لیے، جو شروع میں بہت کم مقدار پہ آ جاتا تھا۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ کرنا پڑے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ڈیپینڈنس والی کیفیت جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اس میں پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو بندہ چھوڑتا ہے دوائی کو، تو اس سے وڈرال سمٹمز آتے ہیں،
اور وہ جو وڈرال سمٹمز ہیں وہ عموماً کیا ہوتے ہیں؟ گھبراہٹ، بے چینی کا ہونا، نیند کا نہ آنا، مسلز جو ہیں ان کا کھچاؤ ہونا، اور جسم میں مختلف طرح کی سینسیشنز بھی انسان فیل کر سکتا ہے، جیسے کوئی سوئیاں چبھ رہی ہیں یا کچھ برننگ سی سینسیشن ہو رہی ہے، آوازیں جو ہیں، بلند آواز جو ہے وہ بہت بری لگنا، اس طرح کی جو مختلف کیفیات ہیں وہ وڈرال سمٹمز میں آ سکتی ہیں۔ اور اسی لیے ان میڈیکیشنز کو اگر آپ لے رہے ہوں تو آپ کو ایک دم سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو ایک ہم ٹیپرنگ کہتے ہیں کہ سلولی اس کو کم کر کے ہم اس کو بند کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو وڈرال کا پروسیس ہے یہ تقریباً 1 دن سے لے کر 4 دن تک، یعنی آپ نے جب دوائی چھوڑی ہے تو اس کے بعد سے یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور عموماً یہ کچھ ہفتے میں کور ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز کہ ڈیپینڈنس کے علاوہ ایڈکشن ہم کب کہتے ہیں؟ ایڈکشن اس سے ایک اوپر کا لیول ہے، اور ایڈکشن میں صرف ٹالرنس اور ڈیپینڈنس نہیں ہوتی، صرف وڈرال سنڈروم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کریونگز ہوتی ہیں کہ یعنی آپ نے ایک ایلپ کی گولی لے لی ہے لیکن آپ کو مزید کریونگ ہو رہی، دل کر رہا ہے کہ میں اور لے لوں، حالانکہ اس میں کوئی ایسے سمٹمز نہیں ہیں آپ میں کوئی بہت زیادہ گھبراہٹ کے، بے چینی کے، خوف کے، لیکن وہ جو کریونگ والا پورشن ایڈ ہو جاتا ہے، یہ کچھ لوگوں میں ایڈ ہوتا ہے، زیادہ تر میں نہیں ہوتا، لیکن جن میں یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ پراپر جو برین کی ایڈکشن جو باقی نشہ آور چیزوں کی ہوتی ہے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ اس کو ہم اس چیز سے بندے کو نکالنے کے لیے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسا پیشنٹ آتا ہے جو کہ یہ دوائیاں لے رہا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی دوائی لے رہا ہے۔ عموماً اس میں جو ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے کہ دوائی کی ہاف لائف بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہاف لائف سے مراد آسان الفاظ میں آپ یہ لے سکتے ہیں کہ کتنی دیر تک وہ دوائی جو ہے وہ ہماری باڈی میں رہتی ہے۔ اب کچھ بینزوڈائزپینز ہیں جن کی ہاف لائف بہت تھوڑی ہے، جیسے کہ لورازیپام ہو گئی، ایٹیوان کے نام سے جیسے آتی ہے، اسی طرح سے کچھ اور ہیں جن کی یعنی کہ نسبتاً کم ہی ہے، جیسے الپرازولیم ہے، زینکس۔ تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ جلدی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جیسے ہی آپ لیتے ہیں فائدہ بھی ہونا ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ فائدے سے مراد کہ انزائٹی میں کمی اور سکون اور وہ چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ چھوڑتے ہیں تو پھر ایک دم سے وڈرال سمٹمز بھی آنا سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ان ادویات سے اگر آپ لے رہے ہیں تو سب سے پہلی کوشش عموماً ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بندے کو جو ہے وہ ایک لانگ ایکٹنگ بینزوڈائزپین پہ پہلے شفٹ کرتے ہیں۔ لانگ ایکٹنگ سے مراد کہ جو زیادہ دیر تک باڈی میں رہتی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم کم کرتے ہیں تو اس کا لیول ایک دم سے نہیں گرتا، بلکہ ایک سموتھ طریقے سے باڈی سے وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتی ہے۔ ان میں کلونازیپام آتی ہیں، ڈایازیپام آتی ہیں، یہ میڈیکیشنز ہیں، اور ان کے ایگزیکٹ جو ٹیبلز ہیں وہ ہیں کہ کتنی مقدار شارٹ ایکٹنگ کی بندہ لے رہا ہو تو اس کو کتنی مقدار لانگ ایکٹنگ کے اوپر آپ جو ہے نا وہ شفٹ کریں، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور اس میں ایک اور وجہ سے بھی ضروری ہے کہ انزائٹی اور یہ جو وڈرال سمٹمز ہیں ان میں کچھ سمٹمز ایسے بھی آ جاتے ہیں وڈرال میں جو کہ زیادہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت ہی کم لوگوں میں جو کہ زیادہ لمبے عرصے سے بینزوڈائزپینز لے رہے تھے اور ایک دم سے چھوڑتے ہیں، ان میں ہوتا تو ریئر ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ فٹس آ جائیں، جیسے مرگی کے جھٹکے ہوتے ہیں، اس طرح کے جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں، یا پھر ایک کنڈیشن ہوتی ہے ڈیلیریم جس میں انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی میں کدھر ہوں، کہاں پر ہوں، وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ کیفیت ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس طرح کی کیفیات بھی آ سکتی ہیں اگر بندہ ایک دم سے چھوڑے۔ تو ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ بندے کو لانگ ایکٹنگ بینزوڈائزپین پہ شفٹ کرتے ہیں، اور ایک دم سے دوائی کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، اس کو ہم سلولی آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر 2 ہفتے کے بعد تقریباً مطلب 10 to 20%، اور اس میں پھر ہم آہستہ آہستہ گریجولی کمی لاتے جاتے ہیں۔ عموماً اس طرح سے جب کمی آ جاتی ہے تو چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ کچھ لوگ جیسے فار ایگزامپل آپ کو کوئی گھبراہٹ بے چینی کا ایشو تھا، انزائٹی ڈس آرڈر تھا، آپ لے رہے تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ بینزوڈائزپین اس کا بھی علاج کر رہی تھی، تو جب آپ نے وہ چھوڑا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ
اب میرا وڈرال تو کور ہو گیا سارا کچھ، لیکن مجھے گھبراہٹ بے چینی ہو رہی ہے، مجھے وہ دوبارہ سے پرابلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے وہ دوائی پہلے سٹارٹ کی تھی، تو اس کا علاج ضرور ہونا چاہیے، اور اس کا علاج مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ اس میں اس کے لیے پراپر جو ادویات ہیں اس سے اس کا علاج کیا جائے، جن کی ایڈکشن نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کا علاج کیا جاتا ہے، جس سے جو ہے نا وہ اکثر اچھا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور بس میں یہ اس میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بینزوڈائزپینز کبھی بھی خود سے آپ سٹارٹ نہ کریں، اور اس کی جتنی مقدار، جتنا عرصہ ڈاکٹر آپ کے کہتے ہیں اسی حوالے سے آپ اس کو یوز کریں۔ اور یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کی ڈپینڈنس ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نا امیدی والی بات ہے، اس کو ایزیلی ہم چھڑوا سکتے ہیں، اور اس کا بہت اچھا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے کومنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔